قافلہ ہوگا رواں قافلے سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، وہ چاہیں بلائیں جسے یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، خالد یہ تقدس ہے فقط نعت کا ورنہ، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں میری سرکار سے نسبت ہے، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، ناموس رسالت پر ہم چابی لٹا دیں گے، ناموس رسالت پر ہم چابی لٹا دیں گے، صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، عثمان و علی جیسے وفادار سے نسبت ہے، پھر قلندر لاہوری بولتا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض تپش ہستی آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر بریلی کا قلندر بولا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، لیکن حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات محترم، یقین جانیں آج اس برفیلی رات میں جس محبتوں کا آپ مظاہرہ فرما رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور میں تھوڑی دیر گفتگو آپ سے کروں گا۔ یقین جانیں حضور کی محبت میں آپ یہاں تشریف فرمائیں، اور اس مرد قلندر کی بات نہ کر لوں جس مرد قلندر سے ایک زمانہ محبت کرتا ہے، ایک عصر محبت کرتا ہے، امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت حضرت قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ مرد قلندر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ناموس پر اس مرد قلندر نے جب سے پہرا دینا شروع کیا، اللہ اکبر، استاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کرنے والے ایک عاشق رسول کا نام علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمت و رضوان کے زندگی کا جب مقصد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ناموس پر پہرا دینا ہو گیا، یعنی جب صبح کا سورج نکلتا تھا تو وہ باتیں حضور کی کرتے تھے، جب دوپہر کا سورج ڈھلتا تھا وہ باتیں حضور کی کرتے تھے، جب شام کا سورج غروب ہوتا تھا تو وہ باتیں حضور کی کرتے تھے، جب وہ بستر پر جاتے تھے تو باتیں حضور کی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مرد قلندر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو حضور سے محبت کرتا ہے نا وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے، جو حضور کے ناموس پر پہرے دیتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے ناموس پر پہرا دینا شروع
شروع کیا. یہ وہ مرد قلندر تھا جو اپنی ضروریات کی تکمیل خود نہیں کر سکتا تھا. اگر پاجامہ پہننے کی ضرورت ہوتی تھی, کہیں آنے جانے کی ضرورت ہوتی تھی, لباس کو زیب تن کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, تو اس مرد قلندر کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہوتی تھی. اللہ اکبر. وہ مرد قلندر اپنی ضروریات کی تکمیل بساتے خود نہیں کر سکتا, لیکن اللہ رب العزت نے اس مرد قلندر کی زبان میں وہ تاثیر بخشی تھی. اگر وہ بولتا تھا نا, یورپ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا, بڑے بڑے لیڈر اس کی گفتگو کو سنتے تھے. اللہ اکبر. وہ ایسا مرد قلندر تھا کہ برفیلی رات میں ہم بیٹھ کر کے یہ کرسیاں خالی پڑی ہے, لیکن پڑوسی ملک میں ایک شہر پڑتا ہے جسے فیض آباد کہا جاتا ہے. فیض آباد کے دھرنے میں 104 ڈگری بخار کی شدت میں بیٹھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموس پر پہرا دیا. اس سے قبل اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھتے تھے, تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام. لیکن فیض آباد کے دھرنے میں جب انہوں نے اپنے نظروں سے حضور کی زیارت کیا تو پڑھنے کا انداز بدل گیا. وہ پکار اٹھے, تڑپ کر کے بولے, انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دنیا والوں, اگر تم کسی دنیا دار کی محبت میں اپنی جان دیتے ہو تو جہنم کے حقدار ہوتے ہو, لیکن حضور کی محبت میں اگر تم جان دے دو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں محبت کا مزاج ہی چینج ہو گیا. جب ایک لڑکا کسی لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے, رات کی تنہائیوں میں وہ موبائل کے ذریعے کبھی تجھ سے بات کیے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا, کبھی دل کو قرار نہیں آتا, تجھے دل دیکھ کر کے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. تیری گفتگو بار بار سننے کا دل چاہتا ہے. طبیعت یہ چاہتا ہے کہ نظروں سے تو اوجھلا ہوا کرے. انسان گفتگو کرنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ دراز ہوتا ہے. کبھی اپنے محبت کرنے والی محبوبہ کو کبھی وہ چاند سے تشبیہ دیتا ہے, کبھی ستاروں سے تشبیہ دیتا ہے, کبھی وہ ہرن سے تشبیہ دیتا ہے. اس کے بعد بندہ محبت کی انتہا کو پہنچ کر کے کبھی چاند کہتا ہے, کبھی اپنی آنکھیں کہتا ہے, کبھی اپنی ہمت کہتا ہے, کبھی اپنا دل بولتا ہے, کبھی اپنا گردہ بولتا ہے, کبھی اپنا وجڑی بولتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آخر میں ایک جملہ بولتا ہے, تو میری جان ہے. یعنی جان کے بعد محبت کا اینڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد محبت کا اختتام ہو جاتا ہے, اس کے بعد محبت کے لیے کوئی اعلیٰ جملہ نہیں ہوتا ہے. آؤ اس سے پوچھتے ہیں جو 18,000 مخلوقات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ذات ہے, جسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. ابو بکر سے میں نے عالم تصور میں سوال کیا, قبلہ جان ذرا آپ یہ تو بتا دے, آپ نے حضور کے چلنے کو دیکھا ہے, آپ نے حضور کے کلمات حسنہ کو سنا ہے, آپ نے حضور کے چہرے مقدس کو دیکھا ہے, بتائیں تو صحیح کائنات میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ سب سے زیادہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹی اسماء سے محبت کرتے ہیں؟ یا آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار ابو بکر نے بولا میری جان تو حضور ہے. یعنی پتہ کیا چلا, ابو بکر کی جان حضور ہے. عمر سے پوچھا گیا سرکار آپ کی جان کون ہے؟ عمر فاروق اعظم سے پوچھا حضور آپ کی جان کون ہے؟ کیا عبداللہ ابن عمر آپ کی جان ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میری جان تو حضور ہے. عثمان غنی سے پوچھا گیا عثمان غنی آپ کی جان کون ہے؟ فرمایا میری جان تو حضور ہے. مولا کائنات سے سوال ہوا
آپ کی جان کون ہے؟ فرمایا میری جان تو حضور ہے۔ 14 صدی کے مجدد امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت جی یہ بتا دے کیا آپ کی جان حجت الاسلام ہے یا مفتی اعظم آپ کی جان ہے؟ بریلی کا قلندر بولا نہ میری جان مفتی اعظم ہند ہے نہ میری جان جو ہے حجت الاسلام ہے۔ فرمایا آپ کی جان کون ہے؟ بریلی کا قلندر بولا جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یعنی پتہ کیا چلا اس اعلیٰ حضرت کی جان حضور ہیں، اعلیٰ حضرت کی جان حضور ہیں۔ وہ غالب صبح کا وقت تھا، حضور کے عاشق ہر در پر نہیں جھکتے، ہمارا دل جہاں جھکنا تھا وہاں جھک گیا، سر ہم خدا کی بارگاہ میں جھکاتے۔ حضرت قبلہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اپنے عاشقوں کو ایک جملہ دیا تھا، میں مجھ سے محبت کرنے والوں یاد رکھو جہاں ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں کبھی پیر نہیں پھیلایا کرتے، اور جہاں ہم کبھی پیر پھیلا دیں وہاں کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ بڑا جملہ آپ کو دے رہا ہوں۔ حضرت غالب تھا، شراب کے نشے میں مست تھا، دلی کی سرزمین پر بیٹھا تھا، شاہراہ پہ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد کبھی صبح کے وقت لوگ جھاڑو دینے روڈ پر آئے تو اس کو ہٹایا، پھر دوسری جگہ بیٹھا، پھر ہٹا دیا، پھر دوسری جگہ بیٹھا، پھر ہٹا دیا۔ تو فرمایا جانتے ہیں اس نے ایک شعر کہا تھا، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ جب اس شعر کو اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھا گیا، بریلی کے قلندر کا عشق دیکھو، فرمایا وہ غالب تھا جس کو اٹھایا، ایسی جگہ بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ جہاں سے اٹھا دیا جائے۔ بریلی کا قلندر بولا فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ بریلی کے قلندر کی بات ہے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بات ہے۔ ہم بے پناہ محبت کیا کریں جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے۔ وقت ہے نہیں ورنہ اور زیادہ بیان کیا جاتا، بابا جی کا حکم ہے تھوڑا اور بولیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ مچل کے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ اب ذرا سوچے تو سکی، ایک عالم دین ہے جسے حضرت علامہ غوث محمد ہزاروی کہا جاتا ہے۔ بابا جی ناموس رسالت پر اس روایت کو آپ سنیں۔ آج کا مولوی، آج کا عالم، اس کی عزتیں، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن اسلاف کی باتیں ہی نرالی ہوتی تھی، اسلاف کا شیوا ہی الگ ہوتا تھا۔ حضرت غوث محمد ہزاروی علیہ رحمت الرحمہ وقت کے فقیہ اسلام ہیں، محدث وقت ہیں، وسطاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ کن کن خوبیوں کو شمار کرواؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموس پہ پہرا دینے والے ایک سپاہی کو دنیا حضرت غوث محمد ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ حضرت غوث محمد ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار غوث محمد ہزاروی اللہ اکبر پڑوسی ملک کے عالم دین تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے درس دیتے تھے، یعنی صبح ان کی زندگی کا مشعلہ ہوتا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ باتیں کرتے تھے، کسی کو دیکھتے تو اسے بٹھاتے اور فرماتے کیا تجھے حضور کی حدیث نہ بیان کر دوں، حضور کی حدیث سماعت کر لے، مسائل بتاتے اور اس کے بعد لوگوں کی تربیت کرتے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا حضور کے دین کی خدمت، حضور کے ناموس کی حفاظت، اللہ اکبر، ان کا جینا اور مرنا حضور کے دین کے لیے تھا۔ حضرت غوث محمد ہزاروی کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہ اپنے پاس رکھتے تھے، اس کی تربیت
نیت کرتے تھے بیٹا ابھی علم دین مصطفیٰ پڑھ رہا تھا، جوانی کی منزل پہ قدم رکھا، حضرت غوث محمد ہزاروی کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، اے میرے معبود جس طرح سے میں عالم دین ہوں میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا عالم دین بنے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کا یہ پہرے دار بنے، حضور کے ناموس پر پہرا دیتا رہے۔ حضرت غوث محمد ہزاروی ہر ہمہ وقت جو ہے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ اکبر، صبح دیکھتے بیٹے کو قرار آتا، شام دیکھتے بیٹے کو قرار آتا، بیٹے کی صحیح معنوں میں تربیت کرتے، جہاں جاتے بیٹے کو ساتھ لے کر کے جاتے، بازار جاتے خرید و فروخت کے لیے تو بیٹے کو ساتھ لے کر کے جاتے، اگر کہیں درس میں جاتے تو بیٹے کو ساتھ لے کر کے جاتے، بڑی محنت سے اپنے بیٹے کو بڑی لگن کے ساتھ جو ہے اپنے بیٹے کو پڑھاتے تھے کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم دین بنے گا۔ اللہ اکبر، اچانک ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب سرکار غوث محمد ہزاروی کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی نا تو لے کر کے طبیب کے پاس آئے، طبیب نے نبض کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا حضرت جی یہ چند دنوں کا اور مہمان ہے، آپ اس کو لے کر کے گھر چلے جائیں۔ اللہ اکبر، ایک باپ کے دل پہ کون سی بجلی گری ہوگی۔ حضرت غوث محمد ہزاروی نے خود کو سنبھالا ہے، شکوہ نہیں کیا ہے، صبر کا دامن ضبط جو ہے ٹوٹنے نہ پایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ اے میرے معبود مجھے صبر عطا کر دے، صبر کا دامن میرے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ بیٹے کی محبت اپنی جگہ، دین کی خدمت اپنی جگہ، حضرت غوث محمد ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دین متین کی خدمت کر رہے گے۔ اب بی بی نے حکم فرمایا، بی بی نے فرمایا میرے شوہر، میرے سر کے تاج، بیٹے کی طبیعت بگڑ رہی ہے، لے کر کے طبیب کے پاس آئے۔ طبیب نے کہا چند ساعت کا مہمان آپ کا بیٹا اور بھی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حضرت غوث محمد ہزاروی نے جب یہ جملہ سنا، اللہ اکبر، خود کو سنبھالا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، خود سے خطاب کر رہے ہیں، بڑا صبر کر کے جوان بیٹے کو اپنے گودوں میں اٹھایا، سہارا دیا اور سہارا دے کر کے غوث محمد ہزاروی اپنے گھر پہ لے کر کے آتے ہیں، بستر پر جوان بیٹے کو لٹا دیا اور اس کے بعد جو ہے اب بیٹے کی پیشانی میں کبھی ہاتھ کو ڈال کر کے بیٹے کے زلفوں میں ہاتھ ڈالتے، کبھی پیشانی کو چومتے اور چومنے کے بعد جو ہے فرتے محبت سے بیٹے کو بوسہ دیتے اور کہتے میرے بیٹے اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا، اے میرے لال اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے۔ ایک بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کو دعا کر رہا ہے، موتی بن بن کر کے ایک باپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جوان بیٹے کے رخسار پہ گر رہے کہ سرکار غوث محمد ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ اپنے بیٹے کے رخسار کو چومتے، کبھی اپنے بیٹے کی زلفوں میں اپنے بیٹے کی زلفوں کو سہلاتے اور اس کے بعد محبت بھری جو ہے دلاسے کو دیتے تھے۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، آپ کی شریک زندگی نے فرمایا حضرت آپ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہے کہ بہت بے قرار ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا کہ میرا بیٹا اب زندگی اور موت کی سانسیں لے رہا ہے، بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، ابھی بات اپنی بیوی کو بتایا ہی تھا کہ دروازے پہ چند افراد آ کر کے پہنچ گئے اور فرمایا غوث محمد ہزاروی کا مکان یہی ہے؟ فرمایا ہاں غوث محمد ہزاروی کا مکان یہی ہے۔ فرمایا حضرت بات اتنی سی ہے، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہے اور وہ قادیانیت کے مذہب پر کا فروغ کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس قادیانیوں کے مذہب کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، حضرت آپ چلیں اس سے مناظرہ کریں ورنہ ہمارا پورا علاقہ قادیانی ہو جائے گا۔ جب اتنا سنا نا سرکار غوث محمد ہزاروی نے اپنے بیوی سے فرمایا دیکھو ان کے علاقے میں قادیانی مبلغوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے، ایسا کرو کپڑا بیگ میں رکھ دو اور مجھے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، بیوی نے کہا حضرت جی آپ کا جوان بیٹا زندگی اور موت کی سانسیں لے رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
ہیں تو اس وقت غوث محمد ہزاربی نے کہا کچھ بھی ہو جائے مجھے حضور کے دین کے لیے نکلنا پڑے گا، مجھے حضور کے ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی غوث محمد ہزاربی اپنے گھر سے اب اس کے چلے ہی ہے اور بس اسٹاپ آ کر کے پہنچے گے، جیسے بس اسٹاپ پر پہنچے نا قاصد گھر سے آتا ہے اور فرماتا ہے حضرت جی آپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا کہ آپ چلیں اس کی نماز جنازہ کو پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ غوث محمد ہزاربی نے ایک جملہ فرمایا تھا جو تختی دل پر لکھنے کے قابل ہے، فرمایا بیٹے کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن نبی کے ناموس پر پہرا دینا یہ اس وقت جو ہے فرض اعظم ہے، لہٰذا میں نبی کے ناموس پہ پہرا دوں گا۔ وقت کے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم سے کہہ دیا جائے وہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث محمد ہزاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد جو ہے اس علاقے میں پہنچے جہاں قادیانی مبلغ جو ہے قادیانی مبلغ تھا اور اس کے بعد وہ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کر رہا تھا۔ حضرت غوث محمد ہزاربی نے مناظرہ کیا، اللہ نے فتح مبین عطا فرمایا اور اس کے بعد اس علاقے پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموس کا پہرا دے کر کے جب پلٹ کر کے آئے اور اس کے بعد گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس بستر کو دیکھا جس بستر پر ان کا جوان بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ اب فرتے محبت میں موتی بن بن کر کے آنسو گرنے لگے۔ فرمایا اے اللہ میرا کس آزمائش میں تو نے مبتلا کر دیا، میری تمنا یہ تھی میں اپنے جوان بیٹے کے کاندھوں پہ جاتا، لیکن ہائے قسمت جو ہے میں اپنے بیٹے کو کاندھا نہ لگا سکا۔ اے میرے مولا میرے بیٹے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد غوث محمد ہزاربی جو ہے رو رہے ہیں، زارو قطار روئے، خود کو سنبھالا، اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے میرے معبود جو ہے، اے آدم کی توبہ کو قبول کرنے والا رب، اے نوح کی کشتی کو کنارے لگانے والا رب، اے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے نجات دلانے والا رب، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی عطا کرنے والا رب، اللہ رب العزت کے اے میرے رب جو ہے میرا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، میں نے اس کی نماز جنازہ کو بھی نہیں پڑھا، اس کے تجہیز و تدفین میں شامل بھی نہیں ہو پایا۔ اے میرے معبود جو ہے میں نے حضور کے ناموس پر پہرا دیا اور اس کے بعد مناظرہ کیا، اگر یہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو تو اس کے صدقے میں میری بیٹے کی مغفرت عطا فرما دے، میرے بیٹے کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ دعا کر کے اپنے گھر آتے ہیں، بستر پہ لیٹتے ہیں، اب خواب میں بیٹا آتا ہے اور فرماتا ابا جی مبارک ہو، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت عطا کر دیا ہے۔ آپ کی دعا کی بدولت اللہ نے مجھے جنت عطا کر دیا۔ کچھ لوگ ہیں کہ نبی کچھ نہیں دیتے، وہ تیرا نبی ہوگا جو کچھ نہیں دیتا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ کہ نبی جو ہے ہماری فریاد کو سنتے ہیں۔ جب غوث محمد ہزاربی کی دعا سے اللہ رب العزت ان کے بیٹے کو جنت عطا کر دیتا ہے تو بتاؤ حضور کی دعاؤں کا اثر کیا ہوگا؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا اثر کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میں اللہ سے اس منہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع میسر آیا تو انشاءاللہ بھرپور خدمت کی جائے گی۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ شرک کفر کے کوئی کلمات نکلے ہوں تو سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، حضور کے صدقے میں میری توبہ کو قبول عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔